صدیق اکبر ہاتھ باندھ کر رسول اللہ سے اپنے فضائل سن رہے ہیں. آپ امیجن کیجئے وہ منظر, آنکھوں میں آنسو ہیں. فضائل کون بتا رہا ہے؟ جس سے آپ سب سے زیادہ عشق کرتے ہیں, اور آپ عاشق رسول ہیں. کہنے لگے یا رسول اللہ, عقیل چھوٹا ہے, بچہ ہے, آپ کا خون ہے, میں تو آپ کا ادنا سا خادم ہوں, مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں. لیکن رسول اللہ دنیا والوں کو بتانا چاہتے تھے کہ میرے ابو بکر کا مقام کیا ہے, اور یہ سب محبت میں ہو رہا ہے, سب عشق میں ہو رہا ہے. اس لیے آپ نے اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری کیا اور فرمایا, لوگوں نے جب مجھے اور میرے خاندان کو شیب ابی طالب میں قید کر دیا تھا تو میرے گھر والے درختوں کے پتے کھا کے گزارا کیا کرتے تھے. تو یہ ابو بکر ہی تھا جو کفار مکہ کی مخالفت مول لے کر بنو ہاشم کے لیے اناج لے کر آتا تھا. جب قریش نے مجھ پر زمین تنگ کی اور میں نے مکہ سے نکل کر ایک غار میں پناہ لی تھی تو وہ ابو بکر ہی تھا جو میرے ساتھ تھا, اور وہ بھی اس کی بیٹی تھی جو غار ثور میں کھانا پکا کر لایا کرتی تھی, اور اس کا بیٹا بکریوں کا دودھ لے کر آیا کرتا تھا. یہ اپنی جان پر کھیل کر پورا گھرانہ غار ثور میں میری نگرانی کرتا تھا. فرمایا, عقیل بیٹا, تجھے پتا ہے کہ جس جگہ تو بیٹھا ہوا ہے نا, یہ مسجد نبوی کی زمین بھی ابو بکر نے خرید کر مسلمانوں کو دی ہے. اور پھر حضور نے صدیق اکبر کی شان میں جو الفاظ ادا فرمائے وہ رہتی دنیا تک آپ کی عظمت کی داستان دنیا والوں کو یاد دلاتے رہیں گے. آپ نے فرمایا, میرے پاس جس کے بھی پیسے آتے ہیں تو میں سوچ سمجھ کر خرچ کرتا ہوں, لیکن جب ابو بکر کے پیسے آتے ہیں تو میں اسے اپنا سمجھ کر خرچ کرتا ہوں. پھر فرمایا, اس دنیا میں میرے ساتھ جس نے بھی نیکی کی ہے, اس دنیا میں میرے ساتھ جس نے بھی نیکی کی ہے میں نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے, لیکن ابو بکر کا بدلہ میں نہیں چکا سکا. قیامت کے دن جب سب جنت میں جانے لگیں گے تو میں اس کا بازو تھام کر اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں گا اور کہوں گا, یا اللہ, اس کی بڑی نیکیاں ہیں, اسے تو ہی بدلہ عطا فرما. اللہ اکبر.